ادھر پہنچ رہی ہے، پریشان تو نہیں ہو؟ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، پیارے نبی کے چاہنے والے، پیارے نبی کے چاہنے والے. اور ہمارا جو نبی ہے نا، ہمارا محمد، وہ بخاری والا محمد نہیں ہے، قرآن والا ہے. ہمارا محمد قرآن والا محمد ہے. اور قرآن والا محمد ہے کیا؟ سورہ نساء 14 سورہ، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها. اللہ کرا سنو، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو جب تک اپنی ماں سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے قبیلے سے زیادہ، اپنے رشتہ دار سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ میرے محمد کو نہ چاہو. آیت پڑھ رہا ہوں، آیت کہانی نہیں سنا رہا، ڈائجسٹ نہیں سنا رہا، اخبار نہیں قرآن، کہانی نہیں قرآن، ڈائجسٹ نہیں قرآن. بھائی کمال ہو گیا. تو اللہ کہہ رہا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو جب تک اپنی ماں سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ میرے محمد کو نہ چاہو. یعنی محمد مال مانگے دے دو، محمد جان مانگے دے دو، محمد اولاد مانگے دے دو، محمد ماں باپ مانگے دے دو، تو کمال ہو گیا. تمہارے ماں باپ تو کافر تھے، اپنی اولاد محمد پہ قربان کر دیتے. میں شکر گزار، بڑے پڑھے لکھے لوگ، ڈنگا کے پڑھے لکھے لوگ، اور پڑھے لکھے کیوں نہ ہو؟ کیوں پڑھے لکھے نہ ہو؟ فرش ادا پہ ابو جہل کا ماننے والا تو آتا نہیں ہے. تو یہی فرش ادا ہے باب العلم کا، تو ابو جہل کا ماننے والا تو آئے گا نہیں. کمال. آیت سن لو، بڑے کام کے فیصلے، قرآن کا فیصلہ. تم اس وقت تک مومن نہیں ہو جب تک اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ میرے محمد کو نہ چاہو. محمد مال مانگے دے دو، محمد جان مانگے دے دو، محمد بیوی مانگے دے دو، محمد اولاد مانگے دے دو، محمد ماں باپ مانگے دے دو. یعنی اولاد بھی قربان کرو، ماں باپ بھی قربان کرو، اپنا مال بھی قربان کرو، اپنا خاندان بھی قربان کرو. تو اولاد تو قربان نہیں کی تو کمال ہو گیا کہ جس ابو طالب نے اپنی ساری اولاد محمد پہ قربان کی وہ تو مومن نہیں، اور جسے کسی میدان میں کوئی چوٹ بھی نہیں آئی وہ امیر المومنین بن گیا. شکر گزار، میں شکر گزار. کمال ہو گیا. بڑے پڑھے، میں تمہارا شکر گزار، میں تمہاری مسافر نوازی کا شکر گزار. بڑے پڑھے لکھے لوگ، کمال ہو گیا. بڑے کام کے جملے، بڑے کام کے جملے. جس ابو طالب نے اپنی ساری اولاد پیارے مصطفیٰ پہ قربان کی، کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا. کمال ہو گیا. کمال. یہ نوجوان بھائی مجھے گھور رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا. کلمہ پیارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، لیکن پیارے نبی کا نکاح پڑھا. اچھا بھائی یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، ابو طالب نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. لیکن میں کیا کروں؟ سورہ مائدہ 5واں سورہ، اب اس کا جواب تم لا دو. 5واں سورہ اللہ کہتا ہے سنو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء ومن یتولھم منکم فانہ منہم. خبردار ایمان والو، یہودی سے مدد مت مانگنا، عیسائی سے مدد مت مانگنا. اگر تم نے یہودی سے مدد مانگی تو تم یہودی، اگر تم نے عیسائی سے مدد مانگی تو تم عیسائی. ساری زندگی میرے نبی نے میرے ابو طالب سے مدد مانگی. اب یا آیت بچا لو یا رسالت بچا لو. یا رسول اللہ، یا علی. شکر گزار، میں اپنے بھائیوں کا شکر گزار. کلمہ پڑھا نہیں پڑھا ہمارا کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے. 1500 سال سے کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھا نہیں پڑھا، بحث ہو رہی ہے. ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. کمال ہو گیا. یعنی آج تک
1500 سال گزر گئے اس بات کو. جمعے کی نماز ہوگی, سیدنا علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا. مورخ لکھنے والا حق سمجھ کے لکھتا ہے علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا, علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا. ہر آدمی کہہ رہا ہے علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا, علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا, علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ساری دنیا میں علی کے باپ کے علاوہ کسی کا باپ ہی نہیں تھا. بڑے پڑھے لکھے لوگ. اچھا ایک بات بتاؤں, بڑی سچی بات, وہ وہابی ہو, اہل حدیث ہو, حنفی ہو, شافعی ہو, حنبلی ہو, مالکی ہو, زیدی ہو, کسی بھی فرقے کا ہو, کہتا تو یہی ہے کہ پیارے نبی کا سرکار کا نکاح پڑھایا ابو طالب نے. کسی بھی فرقے کا ہو یہی کہتا ہے کہ سرکار کا نکاح, حضور پاک کا نکاح تو ابو طالب نے پڑھایا. یعنی ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن پیارے مصطفیٰ کا نکاح پڑھا. اب ایک بات ممبر سے کہہ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ, پیارے محمد نے ایک وقت میں 11 ازواج رکھی, 11 ازواج مطہرات ایک ٹائم میں. کتنی؟ 11 ایک ٹائم میں. اور صرف ایک کا نکاح ابو طالب نے پڑھایا, خدیجہ کا محمد کے ساتھ. کمال ہو گیا, جس کا نکاح کافر نے پڑھایا تھا اس کی نسل تو آج ملتی ہے. بڑے پڑھے لکھے لوگ بھئی تھک گئے کیا, گھبرا گئے, پریشان ہو گئے. بڑے اب ذرا سن لو بڑے کام کے جملے, بڑے کام کے جملے. بھائی ہے تو یہی کہ جس کا نکاح تم کہہ رہے ہو کافر, جس کا نکاح کافر نے پڑھایا اسی کی نسل آج ملتی ہے. سچی بات کر رہا. اچھا ٹھہر جاؤ, نکاح تو پڑھایا, ابو طالب نے میرے نبی کا نکاح پڑھایا. نکاح پڑھانے سے پہلے محمد کو دولہا بھی بنایا, اور چندے سے دولہا نہیں بنایا, اپنے پیسوں سے دولہا بنایا. اس ممبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میرے ابو طالب نے میرے نبی کو دولہا بنایا, اور ڈونیشن سے نہیں بنایا, چندہ مانگ کے نہیں بنایا, اپنے پیسوں سے بنایا. ابو طالب کا اپنے حجرے میں ایک پرانا صندوق تھا, صندوق کھولا, اس میں سے ابراہیم کی آبا نکالی, محمد کو پہنائی, اسماعیل کی رضا نکالی, محمد کو پہنائی, موسیٰ کی نالین نکالی, محمد کو پہنائی. اور یہ کافر کے گھر نبیوں کی وراثت کہاں سے آ گئی؟ شکردار میں شکردار اجا میں ٹھہر جاؤں, فیصلہ تو کر دوں. جناب ابو طالب پر سرکار ابو طالب کی بھی وفات گزری ہے اور پیارے نبی کی ولادت گزری ہے, تو دونوں کو ملا دیا میں نے. کمال ہو گیا. آخری جملے ہیں, زیادہ زحمت نہیں دوں گا, بڑے کام کے جملے. ابو طالب نے نکاح پڑھایا, سرکار ابو طالب نے نکاح پڑھایا, کلمہ نہیں پڑھا, نکاح پڑھا. ٹھیک ہے, نکاح پڑھا, اور برابر میں آ کے بیٹھے, دولہا بنایا محمد کو دولہا بنایا, اور بنانے کے بعد برابر میں آ کے بیٹھے محمد کے, اور کہنے لگے, خطبہ شروع کیا, نکاح کا خطبہ. الحمدللہ الذی جعلنا من نسل ابراہیم وزرع اسماعیل. حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے ابراہیم کا بیٹا بنایا. بڑے کام کے جملے, بڑے کام کے جملے, بڑے کام کے جملے. ذرا سا بیدار ہو کے پوری طاقت سے سننا. میرے ابو طالب نے نکاح کے خطبے میں کہا محمد کے کہ الحمدللہ الذی جعلنا من نسل ابراہیم. حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے ابراہیم کا بیٹا بنایا. ابو طالب نکاح پڑھا رہے ہو محمد کا اور تعریف کر رہے ہو اپنی. بڑے پڑھے لکھے لوگ, بڑے پڑھے لکھے لوگ, بیدار لوگ, پوری طاقت سے سننا, پوری طاقت سے. بڑے کام کے جملے نوجوان بھائیوں کو تحفہ دے رہا ہوں. ابو طالب نے نکاح میں کہا, خطبہ نکاح میں محمد کے کہ الحمدللہ الذی جعلنا من نسل ابراہیم وزرع اسماعیل. حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے ابراہیم کا بیٹا بنایا. محمد کے سامنے کہا کہ میں ابراہیم کا بیٹا, اور میرے نبی نے تصدیق کی کہ یہ میرا چچا ابو طالب ابراہیم کا بیٹا ہے, یہ میرا چچا ابو طالب ابراہیم کا بیٹا ہے. اب چلو قرآن کی طرف. سورہ ابراہیم, اللہ نے ابراہیم کا جملہ کوٹ کیا کہ ابراہیم نے دعا مانگی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. مالک مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے. موڈ خراب ہے تو بتا دو بھائی, موڈ قرآن سے ملا رہا ہوں, قرآن سے.